نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج اسم ضمیر مرفوع متصل ہمارا ٹاپک ہے جی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم ضمیر مرفوع متصل کی دو اقسام ہیں، مستتر اور بارز۔ یہ فعل ماضی کے اندر کیسے آتی ہیں وہ میں نے بتایا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے یہی ضمیر مستتر اور بارز شکل میں فعل مضارع کے اندر کیسے آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک چارٹ بنایا میں نے جس میں پہلی لائن کو میں نے علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے۔ ہر کلمے کو ہم کہتے ہیں جی علامات مضارع چار ہیں۔ علامات مضارع الف، تا، یا اور نون۔ عربی کتب ان کو حروف عطین کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو آپ بھی یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے بس۔ تو یا علامت مضارع ہے جی پہلا کلمہ۔ داد را با فعل ہے، اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے جو ہوا کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ میں نے چھپا دیا اس کو۔ آگے اس کا اعراب ہے پیش۔ تو یہ سارے چار خانے مل کر ایک دو تین چار مل کر ایک لفظ بنتا ہے یدربو۔ ضربا یدربو، ضربا سے یہ بنا ہے، پہلے یہ فعل ماضی تھا تو یدربو بنا کر ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا وہ ایک مذکر، وہ ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا۔ اس میں حال یاد رہے کہ فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل کے دونوں معنی ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے ہیں۔ کوئی عامل آتا ہے، عامل نہیں بلکہ غیر عاملہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اس کے اوپر، اس کو یا مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں یا وہ حال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ تو یہ لفظ ہے یدربو۔ اسی طرح یہ غائب کے بات کر رہا ہوں میں، مذکر کی، واحد کی کر دی، آگے تثنیہ کی کریں گے تو یا علامت مضارع، داد را با فعل، الف ضمیر اور نون اس کا اعراب ہے۔ تو یہ لفظ بنے گا یدربانی۔ پھر جمع کے صیغے میں آئیں گے، یا علامت مضارع، داد را با فعل، اور یہ ضمیر جو ہے یہ واو ہے اور نون اس کا اعراب ہے، تو یہ چاروں خانے مل کر ایک لفظ بنتا ہے یدربونا۔ واحد مونس غائب کے صیغے پہ آئیں تو وہ بنتا ہے تا علامت مضارع، داد را با فعل، اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے یا، اور پیش اس کا اعراب ہے۔ اس با کے اوپر پیش میں نے یہاں نہیں لکھا، اس کو نکال کے یہ اعراب کے خانے میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چاروں خانے مل کر ایک لفظ بنتا ہے تدریبو۔ سیم لفظ واحد مذکر حاضر، اچھا ادھر چلتے ہیں، تدریبانی۔ تو یہ تا علامت مضارع ہے، داد را با فعل ہے، الف اس کی ضمیر ہے اور نون اس کا اعراب ہے، تو مل کر یہ لفظ بنے گا تدریبانی۔ تو یہ آگے لفظ بنتا ہے یدربنا۔ یا علامت مضارع ہے، داد را با فعل ہے اور اس میں غلطی ہوئی ہے، نون زبر نہ جو ہے یہ ضمیر ہے اور اعراب والا خانہ اس کا خالی ہے۔ اعراب والا خانہ خالی ہونے سے مراد کیا ہے جی؟ کہ یہ کلمہ فعل مضارع کے اندر صرف یہ کلمہ مبنی ہے۔ اعراب ہوگا تو معرب ہوگا، اعراب نہیں ہوگا تو وہ مبنی ہوگا۔ یدربنا صیغہ جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، یہ کسی حالت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے چاہے لم آ جائے، چاہے ان، لن، کئی، زن، حتی، کوئی بھی لفظ آ جائے، عامل حرف آ جائے تو کوئی عامل آ جائے تو اس کو تبدیل نہیں کرے گا، یہ یدربنا کی شکل میں ہی رہے گا، کیونکہ اس کے اعراب والا خانہ خالی ہے۔ اعراب ہوگا تو معرب ہوگا، اعراب نہیں ہے تو معرب نہیں ہے، وہ مبنی ہے۔
اگلے سیغے میں چلتے ہیں. تدریبو میں کیا ہے جی؟ تا داد آگے اس میں کیا چھپا ہوا ہے جی؟ انتا. تدریبو سے مراد ہے یہ تا تو علامت ضمیر ہے, اس کا معنی ہم کریں گے کرتا ہے یا کرے گا. کیا کرے گا؟ مارے گا. کون مارے گا؟ انتا, تو. اس چھپے ہوئے انتا کا معنی ہے تو مارتا ہے یا مارے گا. اور یہ اس کے اوپر جو پیش تھی یہ اس کا اعراب ہے. کبھی کوئی عمل آئے گا اس اعراب کو ہٹا دے گا. آگے چلتے ہیں جی. تدریبان میں بھی تا علامت مضارع ہے, ضربہ فعل ہے, الف ضمیر ہے, نون اس کا اعراب ہے, تو پورا لفظ بنا تدریبان. تا علامت مضارع ہے, ضربہ فعل ہے, واو اس کا ضمیر ہے, اور نون اس کا اعراب ہے. تو اس واو کو ہم ریڈ کلر میں کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری ضمائر ساری ریڈ کلر میں ہے. یہ نون زبر نہ بھی ریڈ کلر میں ہوگا, یہ نون زبر نہ بھی ریڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. واحد مونس حاضر کے سیغے میں وہ کیا ہے جی؟ تا علامت ضمیر, ضربہ فعل, یہ یا جو ہے اس میں ضمیر ہے اور نون اس کا اعراب ہے. تو ٹوٹل لفظ مل کر بنے گا تدریبینا. اس یا کا مطلب ہے اس یا کو ہی ہم نے ریڈ کرنا ہے. اس یا کا مطلب ہے تو ایک مونس مارتی ہے یا مارے گی اس تا کی وجہ سے, اور یہ نون اس کا اعراب ہے. کبھی اس کے پہلے اگر لم آ گیا تو اس لم نے تبدیلی کیا کرنی ہے؟ اعراب کو گرانا ہے. وہ باتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے ٹاپک میں پڑھیں گے. آج چونکہ ہمارا ٹاپک ضمائر ہیں تو وہ ضمائر کو میں بتانے کے لیے افعال کی مدد لے رہا ہوں, تو اچھا ہے ساتھ میں یہ چیزیں ایکسپلین ہو رہی ہیں. آگے تدریبان میں وہی سیغے, چاروں سیغے ایک یا کے ساتھ ہے, دوسرے 3 تا کے ساتھ ہیں, سیم پیٹرن ہے. آگے لفظ کیا ہے جی؟ تا علامت مضارع, ضربہ فعل اور نون ضمیر, اعراب سے خالی ہے. اعراب سے خالی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مبنی ہے, تو تدریبنا یہ لفظ تدریبنا. آگے کیا ہے جی؟ یہ الف جو حمزہ ہے اس کو عطین یہ حمزہ کہیں گے. یہ سارے متحرک ہی آتے ہیں, یہ بھی ایسے آتا ہے, یہ بھی ایسے آتا ہے. تو یا جو ہے زبر کے ساتھ آتا ہے, نون بھی زبر کے ساتھ آتا ہے. تو یہ حمزہ ہوگا, الف نہیں ہوگا. تو یہ حمزہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ادریبو. با کے اوپر پیش اس کا اعراب تھا وہ ہم نے ہٹا دیا. یہ حرف علامت مضارع ہے, ضربہ فعل ہے, تو ٹوٹل لفظ بنا ادریبو. اس میں کیا چھپا ہوا ہے جی؟ آنا. میں مارتا ہوں یا ماروں گا. اس کے جمع متکلم کا سیغہ ہے, نون اس کا علامت مضارع ہے, ضربہ فعل ہے, اور پیش اس کے اوپر با کے اوپر جو پیش تھی وہ اس کا اعراب ہے. تو ٹوٹل لفظ بنے گا ندربو. اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے جی؟ نحن. تو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے, تو اس کے اندر کیا ہے؟ نحن چھپا ہوا ہے جو ضمیر کی شکل میں. تو گویا 1 2 3 4 اور 5 سیغوں میں, فعل مضارع کے 5 سیغوں میں ضمائر مستتر ہیں, چھپی ہوئی ہیں, اور باقی جو 9 سیغے ہیں ان کے اندر ضمائر بارز ہیں. تو وہ 9 ہمیں نظر آ رہی ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ ایک 9. 9 اور 5 14. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ ہم نے اس میں ضمیر مرفوع متصل جو مرفوع ہو کر متصل ہے, فعل کے اندر ہی اس کے ساتھ اس کا اتصال ہے, یہ جڑی ہوئی ہے, تو اس کو ہم نے فعل مضارع کے اندر پہچان لیا کہ فعل مضارع میں 5 سیغوں میں, ان 5 سیغوں میں عربی گرامر میں مرفوع سیغوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یدربو, تدربو, تدربو, ادربو, ندربو. یہ یاد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے. تو یہ تھی ہماری ٹاپک آج کا, فعل مضارع کے اندر مرفوع مستتر اور مرفوع بارز ضمیروں کے بارے میں. باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کریں گے. اگر کوئی سوال ہے کسی ساتھی کا تو پوچھ لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.